السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی کے ابواب یہ آخری سبق میں ہم پڑھ چکے تھے، اور آج جو ہم پڑھیں گے فعل ماضی کا آخری سبق ہے، وہ ہے فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی اقسام، فعل ماضی کی کل 7 اقسام ہیں، جن میں سے آج ہم پہلی دو پڑھیں گے۔ جو پہلی قسم ہے فعل ماضی کی، وہ ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق ماضی کی کون سی قسم ہے؟ جو ہم پہلے حروف اصلی پڑھتے آ رہے ہیں، فعلا، یہی ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم اذا کا استعمال پڑھ چکے ہیں کہ اذا کے استعمال سے ہم فعل ماضی کو اس کے ماضی کے ترجمے سے حال کا ترجمہ لے آتے ہیں جب یہ ماضی کے ساتھ لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوتا ہے از، یہ دونوں اذ اور اذا دونوں ظرف زمان ہیں، یعنی یہ وقت کا تعین کرتے ہیں۔ اب جب اذا فعل ماضی کے ساتھ لگ جائے تو فعل کو ماضی سے حال کا ترجمہ اس کا لے آتا ہے، لیکن جب از لگتا ہے وہ بھی ماضی مطلق بناتا ہے، یعنی ایک اس شکل میں ماضی مطلق بن سکتا ہے، اور ایک جب از لگتا ہے اس شکل میں بھی ماضی مطلق بن سکتا ہے۔ جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، اذ نصرہ، اس کے ساتھ جب کا ترجمہ آ جائے گا، باقی ویسے ہی رہے گا، اذ نصرہ، جب اس نے مدد کی، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم آتی ہے فعل ماضی کی، وہ آتی ہے ماضی قریب۔ ماضی کی وہ قسم ہے جس میں حال میں ہی کوئی کام کیا گیا ہو، نہ بھی رہنا باقی ہو کوئی کام، اور نہ ہی بہت پہلے ہو چکا ہو، اس طرح نہیں، یعنی حال میں ہو اور مکمل بھی ہو گیا ہو، اس طرح یہ جو ماضی کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں ماضی قریب۔ اب ماضی قریب کی کیا پہچان ہے؟ جو حروف اصلی فعلہ ہے، اس سے پہلے قد لگ جائے، یعنی قد جب بھی فعل ماضی کے ساتھ آئے گا وہ ماضی قریب بن کے آئے گا۔ قد فعل ماضی قریب کی پہچان ہے، قد کے آگے فعل ماضی۔ اب اور جو قد کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحقیق۔ اور جب فعلہ یہ حروف اصلی قد کے بغیر تھا، فعلہ اس کا مطلب تھا اس نے کام کیا، لیکن جب قد لگ گیا، ترجمہ اس کا ماضی میں جو یعنی حال میں ہی مکمل ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں ریسنٹلی کمپلیٹ، جو بھی موجودہ زمانے میں مکمل ہو چکا ہو۔ تو اس کا جب ترجمہ قد کے ساتھ جو ترجمے میں فرق پڑے گا وہ آئے گا، پہلے تھا یہ اس نے کام کیا، جب قد لگ گیا تو بن جائے گا وہ کام کر چکا، کیونکہ حال میں کام مکمل بھی ہو گیا اور نہ ہی ہونا باقی ہے۔ تو قد کا مطلب تحقیق، اور فعلہ وہ کر چکا۔ اب نصرہ، جب اس کو ہم ماضی قریب بنائیں گے تو قد شروع میں لگائیں گے، قد، تو پہلے اس کا جو ترجمہ تھا نصرہ وہ تھا اس نے مدد کی، جب قد لگ جائے گا تو آ جائے گا وہ مدد کر چکا۔ اب یہ ریسنٹلی کمپلیٹ یعنی حال میں ہی جو گزرا ہوا مکمل ہو گیا، وہ اس کا ترجمہ اس کے مطابق آ جائے گا، قد نصرہ تحقیق نصرہ وہ مدد کر چکا، قد نصرہ تحقیق وہ مدد کر چکا۔ اب ماضی قریب کی قرآن مجید کی مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فعل ماضی ہے ایک سمعہ، اس کا مطلب ہے اس نے سنا۔ اب جو قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ آیا ہے قد سمع اللہ، پہلے سمع اس کا مطلب تھا اس نے سنا، آگے اللہ فاعل ظاہر آ گیا تو سمع اللہ نے سنا۔ اب جب ماضی قریب بنانے کے لیے قد لگ گیا شروع میں تو اس کا ترجمہ بن جائے گا تحقیق سمع فعل ماضی ہے اور یہ ماضی قریب بن گیا، اللہ فاعل ظاہر، تحقیق اللہ سن چکا، پہلے تھا اللہ نے سنا، اب جو موجودہ مکمل ہو چکا گزرے ہوئے زمانے میں اس کا ترجمہ آ گیا قد تحقیق اللہ سن چکا، قد سمع اللہ۔ اس کے علاوہ ایک سورہ آل عمران کی مثال ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لقد نصركم اللہ وَلَقَدْ۔ اب یہاں پہ واو عاطف ہے، اور جو لام یہاں پہ قد کے ساتھ استعمال ہوا ہے یہ لام تاکید کہلاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نصرہ فعل ماضی، اس کے ساتھ قد لگ گیا، قد نصرہ ماضی قریب بن گیا، اور یہ جو کم ضمیر ہے یہ فعل کے ساتھ آ رہی ہے جڑ کے،
تو یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور اللہ یہ فاعل ظاہر ہے۔ یہ قاعدہ وہی لگا ہوا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مفعول ضمیر کی شکل میں موجود ہو وہ فاعل ظاہر سے پہلے فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے۔ وا اور لقد البتہ تحقیق، لام البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق نصرکم، نصرکم وہ مدد کر چکا، کیونکہ قد آ گیا، اور اللہ فاعل ظاہر، اور البتہ تحقیق اللہ مدد کر چکا تمہاری یا تم سب کی، کیونکہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے کم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ اور البتہ تحقیق اللہ مدد کر چکا تمہاری ببدر بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے۔ تو یہ فعل ماضی کی دو اقسام ہیں، ماضی مطلق اور ماضی قریب۔ اب ماضی قریب لانے کی وجہ کیا؟ ماضی قریب اس لیے لایا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی یہ کام ہونا باقی ہے یا پھر یہ بہت پہلے ہو چکا ہے، اس لیے ماضی قریب لایا جاتا ہے کہ جو کام ابھی حال میں ہی مکمل ہوا ہو۔ یہ فعل ماضی کی پہلی دو اقسام مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔